الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لكم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ کیا تجھے علم نہیں کہ زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں؟ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ کیا تم اپنے رسول سے یہی پوچھنا چاہتے ہو جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا؟ سنو، ایمان کو کفر سے بدلنے والا سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ ایمان کو کفر سے بدلنے والا سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ مسلمانوں یعنی صحابہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم یہودیوں کی طرح اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ازراہ سرکشی غیر ضروری سوالات مت کیا کرو، اس میں کفر کا اندیشہ ہے۔ یعنی ایسے سوالات جو غیر ضروری ہے، جن کا تعلق نہ دنیا کی بھلائی سے ہے اور نہ آخرت کی بھلائی سے ہے، صرف سرکشی میں آ کر اس طرح کے سوالات نہ کیا کرو جس طرح کے سوالات یہود موسیٰ علیہ السلام سے کیا کرتے تھے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ان اہل کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق واضح ہو جانے کے محض حسد اور بغض کی بنا پر تمہیں بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں۔ تم بھی معاف کرو اور چھوڑو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ تم نمازیں قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے سب کچھ اللہ کے پاس پالو گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ یہودیوں کو اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حسد اور جو دشمنی تھی، اس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو دین اسلام سے پھیرنے کی ناپاک کوشش کرتے رہتے تھے۔ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم صبر اور درگزر سے کام لیتے ہوئے ان احکامات اور فرائض کو بجا لاتے رہو، یعنی کرتے رہو جن کا حکم تمہیں دیا گیا ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہود اور نصارہ کے سوا اور کوئی نہ جائے گا، یہ صرف ان کی آرزوئیں ہیں۔ ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل تو پیش کرو۔ یہاں اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے اس غرور اور فریب کو بھی بیان کیا جا رہا ہے جس میں وہ مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ محض ان کی آرزوئیں ہیں جن کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ سنو، جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے، بے شک اسے اس کا رب پورا بدلہ دے گا، اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ غم اور اداسی۔ اسلم وجهه للہ، جو اپنے چہرے کو اللہ کے لیے جھکا دے،
اس کا مطلب ہے کہ محض اللہ کی رضا کے لیے کام کرے اور وہ محسن اور وہ احسان کرنے والا ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ اخلاص کے ساتھ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق قبولیت عمل کے لیے دونوں بنیادی اصول ہے۔ ایک تو اللہ کی رضا کے لیے کام کرے، دوسرا اخلاص کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق کام کرے۔ یہی دو شرطیں ہیں جو عمل کے قبول ہونے کے لیے بنیاد ہے، اور نجات یعنی آخرت کی نجات انہی اصولوں کے مطابق رکھی گئی ہے۔ لہٰذا اعمال صالحہ کرنا چاہیے، نیکیاں کرنا چاہیے، نہ کہ محض آرزو کرنی چاہیے کہ صرف آرزو اور تمنا سے انسان سوچے کہ مجھے جنت مل جائے گی، جنت میں چلا جاؤں گا، تو ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ ایمان ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، اور اعمال صالحہ یعنی نیکیاں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں پابندی کے ساتھ قرآن حکیم کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھ کر غور کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق اپنا عقیدہ، ایمان، اعمال، اخلاق، کردار بنانے سنوارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو، اہل توحید کو بخش دے، آمین۔